بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، اس کو لکھنے والے کتنی عظمت والے ہوں گے، اور جس ہستی پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ ہستی کتنی عظمت والی ہے۔ تو جو آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس میں قرآن کریم کی عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو پہلی آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں او جنوں انسانوں تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، اس قرآن کی مثل لے کر آؤ، اس قرآن کی مثل لے کر آؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا چیلنج فرمایا، اور کوئی بھی دنیا میں آج تک اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا، اور اس چیلنج کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، جنوں انسانوں سارے اکٹھے ہو کے اس قرآن کی مثل لاؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ معترضہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں لا یأتون بمثلہ، جن اور انسان اکٹھے ہو کے قیامت کی صبح تک اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے حمایتی بن جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، وہ سارے اکٹھے ہو کے قیامت کی صبح تک قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ یہ سب سے پہلا چیلنج تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کی 114 صورتیں ہیں، 104 صورتیں تمہیں معاف ہیں، اس قرآن کی صرف 10 صورتیں لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، او قرآن کے منکرو، تم اس قرآن کو نہیں مانتے تو اس قرآن جیسا لے آؤ۔ اس قرآن جیسا اگر نہیں لے کے آ سکتے، 104 صورتیں تمہیں معاف ہیں۔ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ یہ دوسرا چیلنج تھا۔ اس چیلنج کا جواب بھی آج تک دنیا میں کوئی نہیں دے سکا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا اور آخری چیلنج فرمایا، کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اگر اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو، عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایک جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ کتنی؟ ایک صورت بنا کے لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہاں شہداء جو ہے یہ شہید کی جمع ہے، اور یہاں اس کا ترجمہ ہوگا جتنے تمہارے حمایتی ہیں، تمہارے مددگار ہیں، تمہاری ہیلپ کرنے والے، سب کو اکٹھا کر لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جنات انسان ساروں کو اکٹھا کر لو قیامت کی صبح تک۔ 10 صورتیں نہیں، اب اس قرآن کی مثل ایک صورت بنا کے لاؤ۔ آج تک بھی کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ ایک صورت تو بنانا دور کی بات، ایک آیت، ایک لفظ، ایک زبر زیر بھی بنا کے نہیں لا سکے۔ یہ آخری چیلنج تھا۔ یہ اتنی عظمتوں والی کتاب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہدایتوں کا مجموعہ ہے، جو صداقتوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی اچھائیوں کو، ساری کائنات کی بھلائیوں کو، ساری کائنات کی صداقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا کر کے اس قرآن میں بند کر دیا۔ ساری کائنات کی صداقتوں کو اللہ نے اکٹھا کر کے اس قرآن میں بند کر دیا۔ یہ قرآن دستور حیات ہے۔ کیا ہے؟ بولو، دستور حیات ہے۔ یہ قرآن منشور حیات ہے۔ یہ قرآن نظام حیات ہے۔ یہ قرآن ضابطہ حیات ہے، بلکہ یہ قرآن انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ آب حیات ہے۔ یہ قرآن دستور حیات ہے۔ یہ قرآن ضابطہ حیات ہے۔ یہ قرآن منشور حیات ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس طرح مقناطیس کے اندر کھینچنے کی صفت ہوتی ہے، مقناطیس جہاں ہوتا ہے وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ مقناطیسیت والی صفت رکھی ہے کہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے
وہاں اللہ کی رحمتیں کھینچی آتی ہیں، اللہ کی رحمتیں دوڑ کے آتی ہیں، یعنی قرآن اللہ کی رحمتوں کو کھینچتا ہے، قرآن برکتوں کو لاتا ہے۔ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے زمین کے جس حصے پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ زمین کا حصہ دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے، اور خود قرآن میں ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها کہ قیامت کے دن زمین خبریں بیان کرے گی، اس بندے نے فلاں جگہ پہ سجدہ کیا تھا، یہ زمین گواہی دے گی، اس بندے نے فلاں جگہ پہ قیام کیا تھا، یہ زمین گواہی دے گی، اس بندے نے فلاں زمین کے حصے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا تھا، یہ زمین گواہی دے گی، زمین اپنی خبریں خود بیان کرے گی۔ اس بندے نے فلاں زمین کے حصے پہ زنا کیا تھا، فلاں شراب پی تھی، فلاں زمین کے حصے پہ اس نے چوری کی تھی، یعنی جس نے نیکی کی ہوگی زمین اس خبر کو بھی بیان کرے گی، جس نے نیکی کی ہوگی اس کو بیان کرے گی، اور جس نے برائی کی ہوگی زمین اس خبر کو بھی بیان کرے گی۔ تو زمین کے جس حصے پر قرآن پڑھا جاتا ہے کل قیامت کے دن یہی زمین کا حصہ اس بندے کے حق میں سفارش کرے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها کہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کہ یہ مولوی تھے، یہ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والے تھے، یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے والے تھے، یہ مساجد مدارس میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والے تھے۔ تو قیامت کے دن یہی زمین کے حصے بھی، یہی در و دیوار بھی ان کے لیے گواہیاں دیں گے۔ تو یہ ایسی کتاب ہے، حدیث پاک میں آتا ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے رحمتوں کو برکتوں کے کھینچنے والی کتاب ہے، اور یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا نہیں فرمائی، یہ سعادت اللہ نے صرف حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، کیونکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن اور حدیث یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کے علاوہ باقی سارا جو ہے نا بیکار ہے، قرآن اور حدیث۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ ہم نے اپنی اس امانت کو یعنی قرآن مقدس کو عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہم نے آسمانوں پر پیش کیا، وہ اس کو برداشت نہ کر سکے، قبول نہ کر سکے، ہم نے زمین پر پیش کیا، زمین برداشت نہ کر سکی، والجبال ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا، پہاڑ اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ہم نے اس کتاب قرآن مقدس کو انسان پر پیش کیا، انسان نے اس کا بوجھ برداشت کر لیا، انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ تو یہ انسان ہے کہ اس کا بوجھ، اس میں ثقل ہے، اس میں تنگی ہے، زمین برداشت نہ کر سکی، آسمان برداشت نہ کر سکے، پہاڑ برداشت نہ کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان پر پیش کیا، انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ خود قرآن میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں علی قلبک لفظت نزل علی قلبک اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب قرآن مقدس کو اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کے سینے پہ، اپنے پیغمبر کے سینے اقدس پہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ تو نبی علیہ السلام کا جو سینہ اقدس تھا وہ آسمانوں سے زیادہ مضبوط، وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، وہ زمین سے زیادہ مضبوط، کہ اس قرآن کو جب آسمان برداشت نہ کر سکا، زمین اور پہاڑ برداشت نہ کر سکے، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس نے اس کو قبول کر لیا۔